کہ 4 اونٹ طاقتور اونٹ کو اس نے بلایا، ایک ہاتھ ایک اونٹ میں باندھا، دوسرا ہاتھ دوسرے اونٹ میں باندھا، ایک پیر ایک اونٹ میں باندھا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ میں باندھا، اور چاروں کو 4 سمت میں دبا دیا اس نے، جسم کے چیخڑے ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ بیٹے کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی جس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ اور حضور ادھر سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا؟ اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، اس لیے کہ تمہارا جو وعدہ ہے، جو تم سے رب نے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ جنت کا وعدہ۔ اتنی بڑی اذیت کے بعد بھی اور اتنی بڑی مصیبت کے بعد بھی، اور یہ ساری مصیبتیں کس لیے آ رہی ہیں؟ دین کا کام آگے نہ بڑھنے کا، دعوت دین نہ ہونے پائے، دین کی اشاعت نہ ہونے پائے، یہ مصیبتیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق، دونوں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ جب بھی ہم دین کی دعوت کے لیے اٹھیں گے تو مصیبتیں آئیں گی ہمارے سامنے، اذیتیں آئیں گی ہمارے سامنے، لیکن پھر دوسرا سبق یہ بھی لینے کی ضرورت ہے، کیا؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، اس لیے کہ اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کر دیا۔ دوسرے صحابی کا حضرت عثمان کا نام آپ نے سنا، جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ میں، رسول اللہ کے داماد، ذو النورین لقب۔ یہ سب بات کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن شروع میں کیا ہوا ہے؟ ذو النورین لقب، یہ مقام، یہ مرتبہ، حضور نے 2 بیٹیاں نکاح دی، یکے بعد دیگرے۔ ایک بیٹی کی شادی کی حضرت عثمان سے، ان کا انتقال ہو گیا، دوسرے کو نکاح کر دیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ حضرت عثمان کا مقام اور مرتبہ۔ لیکن شروع میں کیا ہوا ہے؟ جب آپ نے دعوت دین پہ لبیک کہا ہے تو چچا حضرت عثمان کا وہ کرتا کیا ہے؟ چٹائی میں آپ کو لپیٹ دیتا، اور چٹائی میں لپیٹ کے دھونی دے دیتا، دھواں کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، دم گھٹنے لگا آپ کا اسی آواز، لیکن صبر کیا نا، پھر مقام کیا ملا؟ جسے جنتی کو دیکھنا ہو وہ عثمان کو دیکھنا۔ ایک موقع پر حضور فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، آج کے بعد عثمان زندگی میں کوئی عمل نہ بھی کرے جب بھی جنت ان پر واجب۔ صبر کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر کون تھے؟ کتنے ناز و نعم میں پالا تھا ان کے ماں باپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو۔ اس زمانے میں 200 درہم میں ان کا جوڑا تیار ہوتا تھا، 200 درہم۔ تصور کریں آپ، اس زمانے میں 200 درہم میں ایک لباس ان کا تیار ہوتا تھا، اور شام سے تیار ہو کے جوڑا آتا تھا، اور ایسی نفیس خوشبو لگاتے، ایسی نفیس خوشبو لگاتے کہ جس گلی سے گزر جاتے پوری گلی معطر ہوتی، اور لوگ اشارہ کرنے لگتے، لوگوں کے ہاتھ اٹھنے لگتے، وہ دیکھو مصعب جا رہا ہے، وہ دیکھو مصعب جا رہا ہے۔ لیکن حضور کی دعوت سے متاثر ہو کر حضور کا کلمہ پڑھو۔ اب کیا ہوا؟ باپ انتقال کر چکے تھے، چچا گھر کا سربراہ بن گیا، خاندان کا سربراہ بن گیا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ مصعب کو پلٹا دے محمد کے دین سے، لیکن ناکام رہا۔ اس نے آخری حربہ استعمال کیا۔ یہ باتیں بس اشاروں میں آپ سمجھ لیں، ہر چیز کو میں واضح نہیں کروں گا۔ یہ آخری حربہ استعمال کیا، یہ حربہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کیا حربہ استعمال کیا؟ مصعب، اگر تمہیں محمد کا دین اتنا ہی عزیز ہے تو جس دولت پہ تم اتنا اترا رہے ہو اور اتنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو، یہ دولت تمہارے مشرک باپ کی ہے۔ اگر محمد کا دین اتنا عزیز ہے تو نکل جاؤ گھر سے۔ حضرت مصعب کھانا کھا رہے تھے، کھانا چھوڑا، کہا ٹھیک ہے نکل جاتا۔ وہ تل ملا گیا، اس نے سوچا کچھ اور تھا کہ جب دولت چھوڑنے کی بات آئے گی، گھر چھوڑنے کی بات آئے گی تو نشہ اتر جائے گا، مگر اسے کیا خبر کہ یہ وہ نشہ نہیں جسے کرسی اتار دے، یہ محمد عربی کی نگاہوں سے پلایا ہوا نشہ تھا۔ اسے کیا خبر؟ اس نے جب تل ملایا تو غصے سے کی تو گھر چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے پھر آخری تیر چلایا، اس نے کہا دیکھو مصعب، یہ جو تم نے کپڑے پہن رکھے ہیں اپنے جسم کے اوپر، یہ بھی تم